السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا فورتھ ایئر کا جرنلزم کا کورس سٹارٹ کریں گے۔ فورتھ ایئر کا جو ہمارا جرنلزم کا کورس ہے اس میں ہم لوگ موسٹلی صحافت کا جو ماضی اور حال ہے اس کے متعلق پڑھیں گے، یعنی کہ ہسٹری آف جرنلزم۔ آپ کو یاد ہوگا تھرڈ ایئر کی کلاسز میں نے آپ سے یہ بات بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی کہ فورتھ ایئر میں ہم جرنلزم کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہسٹری اس طرح کے انٹرنیشنلی جو جرنلزم کی ہسٹری ہے، کہاں سے صحافت کا آغاز ہوا، کہاں سے طباعت کا، کہاں سے پرنٹنگ کا، پبلشنگ کا کہاں سے آغاز ہوا، اور یورپ میں کب سٹارٹ ہوا، صحافت کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کے بعد چین میں، جاپان میں، انگلستان میں، سب کانٹیننٹ میں، پھر اسپیسیفکلی پاکستان میں جب ہم لوگوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی، آزادی حاصل کرنے کے بعد جو ہے پاکستان میں وہ صحافت کے کیا حالات رہے، اور اب جو پاکستان میں یا دنیا میں جو ہے صحافت وہ کس شکل میں موجود ہے۔ آج جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے ہم اس میں پڑھیں گے طباعت اور اشاعت، یعنی کہ پرنٹنگ اور پبلشنگ کی جو مختصر تاریخ ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے تھرڈ ایئر میں ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا، مجھے یاد ہے ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا، ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ابلاغ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، ابلاغ کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا اپنا ریوائنڈ کرتے ہیں وہی سب کچھ جو ہم لوگ تھرڈ ایئر میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو تخلیق آدم کے ساتھ ہی ابلاغ کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا، یا آپ یہ مثال لے لیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اسی وقت سٹارٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اس کو الفاظ بولنے نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ اپنے فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، رو کے، ہنس کے ہمیں اپنی جو ان کا کیفیت ہوتی ہے اس سے وہ آگاہ کرتے ہیں۔ بے ہنگم آوازیں، بے ہنگم اور بے ربط آوازوں سے جو ابلاغ شروع ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے رسم الخط ایجاد کی، ہم نے زبانیں ایجاد کیں۔ تو آج جو ہماری زبان ہے، ہماری تحریریں ہیں، وہ ان کا شروعات ایسے ہی نہیں ہوئی تھی، بہت سی مراحل طے کرنے کے بعد ہماری جو زبان ہے، ہماری تحریر ہے، ہماری کمیونیکیشن ہے، وہ اتنی فاسٹ اور اتنی کلیئر ہوئی ہے۔ ویدر اٹ از اباؤٹ رائٹنگ اور لسننگ، اسپیکنگ، ہر قسم کی جو ہمارا ابلاغ ہے اس کی ابتدا میں بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اب جو ہماری فار ایگزامپل اگر ہم طباعت اور اشاعت کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اگر ہم آج کوئی بھی کتاب دیکھتے ہیں تو بہت اچھی حالت میں موجود ہے، اس کی پیپر کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اس کی جو رائٹنگ لکھا ہوا ہے، حروف، الفاظ وہ بہت خوبصورت لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بات ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان نے شروعات کی تھی لکھنے کی تو وہ اس کو نہ تو کاغذ موجود تھا اس وقت، نہ تو قلم اور انک کس طرح کی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے انسان نے اس کے جو ذہن میں تصورات تھے کچھ چیزوں کو لے کے، ان کو وہ تصویروں کی شکل میں ڈھالتے تھے۔ تصویروں کے ذریعے کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی تھی، کیونکہ اگر ہم لوگ پرانی ہمارے جو تاریخ دان ہیں وہ اگر پرانی جگہوں پہ کچھ وزٹ کریں تو پتھروں کے اوپر بھی تصویریں بنا کے کمیونیکیشن کی گئی ہے۔ اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہ الفاظ تھے الذی علم بالقلم، کہ یہ اس بات کی دلیل یا سند بن جاتے ہیں یہ الفاظ کہ قلم کا استعمال انسان کو خدا نے سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم قلم کے ذریعے جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ اس طرح یہ مطلب ہماری جو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس میں تجسس بہت زیادہ ہے، تو جب انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے یا کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس تجسس میں لگ جاتا ہے کہ یہ کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، آگے کیا ہوگا۔ اپنی اسی تجسس کو ختم کرنے کے لیے آدم نے گندم کا دانہ بھی کھایا تھا۔ عقل انسانی نے فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر الفاظ سے منسلک اپنے
تصور کو الفاظ کی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کی اور انسان کے تخیل نے ان الفاظ کو تصاویر کی صورت دے دی. یعنی کہ جو انسان اپنے ذہن میں ایک چیز سے متعلق، کسی بات سے متعلق ایک تصور اس نے ڈھالا ہوا تھا، اس کو الفاظ کی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا رہا انسان، اور تخیل نے ان الفاظ کو تصاویر کی صورت دے دی. اس سلسلے میں چینی اور جاپانی رسم الخط کو قدیم ترین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آج بھی تصویری عمل کار فرما نظر آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان نے جب ابلاغ کی ابتدا کی تھی تو اس کی جو لینگویج تھی، اس کی زبان تھی، اس میں سب سے پہلے تصویریں تھیں. وہ تصویروں کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے تھے. اگر ہم آج بھی چائنیز یا جیپنیز جو رسم الخط یا رائٹنگز ہیں وہ دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ ایسے باکسز اور پکچرز سی بنی ہوئی نظر آئیں گی. ہماری جو رائٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ان کی جو رائٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. رسم الخط کی ایجاد کے ساتھ ساتھ جو ضرورت سب سے زیادہ محسوس کی گئی تھی وہ اس چیز کی تھی جس پر کچھ لکھا جائے. یعنی انسان کب تک وہ صرف بول کے کمیونیکیشن کر کے اس چیز پہ گزارا کرتا. بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ ریٹن فارم میں ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے پاس لکھا ہوا ریکارڈ ہو، کوئی اچھی بات ہے، کوئی کوٹیشن ہے، کسی بڑے نے کوئی اچھی نصیحت کی ہے تو وہ ہم نے لکھنی ہے. ہم لوگ اس کو محفوظ کر لیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ جب وہ بھی دیکھیں گے، وہ پڑھیں گے وہ، اور وہ اس سے سیکھیں گے. تو جب ایک رسم الخط ایجاد ہوا، ایک لینگویج، ایک تحریر مطلب اس طرح ایجاد ہوئی، تو اس کے بعد سب سے بڑی یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسی کوئی چیز ضرور ہو جس کے اوپر لکھا جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آج جو ہم بکس پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں جن پیپرز کے اوپر، پہلے پیپر اس حالت میں موجود نہیں تھا. اب تو ہم نے ایگزام دینا ہے یا کچھ لکھنا ہی ہے، فوراً ہمارے پاس بہت اچھی کوالٹی میں جو پیپر ہے وہ موجود ہے، ہم نے اٹھایا لکھا. لیکن اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ جو چمڑا ہوتا ہے نا، لیدر، اس کے اوپر لکھتے تھے. پھر اس کے بعد درختوں کی چھال استعمال کی گئی، جو جانوروں کے شانے کی ہڈی ہوتی ہے نا، یعنی کہ اس کے شولڈر کی جو شولڈر بون ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی لکھا گیا. اس کے بعد موم کے تختوں پہ لکھتے تھے انسان. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ بہتر سے بہتر کی ہم لوگ تلاش میں رہتے ہیں. جیسے کاغذ بھی جب سب سے پہلے ایجاد ہوا تھا تو وہ اتنا اچھا کاغذ نہیں تھا، بہت رف کاغذ تھا. انسان نے کپڑے پہ بھی لکھا ہے. اور محققین کہتے ہیں کہ تقریباً 500 قبل مسیح کے لگ بھگ مصریوں نے پانی کے اندر اگنے والا جو درخت تھا نا، پپائرس، اس کے پتوں کو تحریر، وہ بڑے ہوتے تھے پتے تو ان کو وہ جوڑ کر ایک تختی بنا لیتے تھے. پھر وہ ظاہر ہے جتنی بڑی تحریر ہوگی، جتنا بڑا مضمون ہوگا، اتنی زیادہ وہ پتے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو قلمی کتابوں کی ابتدا، قلمی کتاب کیا تھی؟ یعنی کہ ہینڈ ریٹن جو بک، جو ہم قلم سے ہم نے لکھی ہوئی بکس ہیں، وہ سب سے پہلے وہ کیسے، وہ ظاہر ہے جب وہ کسی پتے پہ لکھتے تھے یا چمڑے پہ لکھتے تھے، تحریر بڑی ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی تحریر، تو وہ ان کو سارے وہ اکٹھے کر کے اس کے پیجز یا وہ ان کے پیسز آف لیوز یا جس چیز پہ ان کو اکٹھا کر کے تو ان کو جوڑ کے ایک بک بنا دیتے تھے. تو وہ قلمی کتابیں ہوتی تھیں. ڈھائی ہزار سال قبل جلنے والے سکندریہ کے کتب خانے میں اس قسم کی چرخیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. فکر انسانی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کاتبوں نے چمڑے کے پارچوں پر لکھنا شروع کیا. ان پارچوں کو تہہ کر دیا جاتا تھا یا ان کو آپس میں نتھی کر دیا جاتا تھا. یعنی کہ چمڑے کے پارچے، جیسے ابھی ہم ایک کاغذ لے لیں گے تو پتلا ہوتا ہے نا، باریک کے کاغذ اس طرح ہوتے ہوں گے، چمڑے کے پارچے بنے ہوئے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس وقت اتنے زیادہ فائن نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کے پاس ایزی آپشن موجود نہیں تھا، تو جو آپشن موجود تھا انہوں نے اسی کو ہی یوز کرنا تھا. آسمانی صحیفوں وغیرہ کو جو پہلے سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے تحریری صورت دے دی گئی اور ان کے قلمی نسخے دور دراز علاقوں میں تقسیم کیے جاتے. ہم نے پہلے بھی یہ بات میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا ہے کہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ پہلے جو آسمانی صحیفے ہوتے تھے تو وہ سینہ بسینہ منتقل، یعنی کہ ایک انسان نے اپنے سینے میں وہ محفوظ کیا ہوتا تھا، پھر وہی بات وہ اگلے بندے کو بتاتا تھا، پھر وہ اگلی جنریشن کو ایسے ٹرانسفر کرتے تھے. تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، جب
قلمی کتب کا عمل وجود میں آیا تو انہوں نے آسمانی صحیفوں کو بھی لکھنا شروع کر دیا. وہ اس طرح محفوظ ہو گئے اور پھر وہ دور دراز علاقوں میں تقسیم ہو گئے. پھر ہے دنیا کی پہلی مطبوعہ کتاب یعنی کہ فرسٹ پرنٹڈ بک آف دا ورلڈ. یہ تو ہم نے پڑھ لیا کس طرح انسان نے اپنے جو پرابلمز تھے یا اپنی باتیں تھیں ان کو تحریری شکل کس طرح دی. پھر ان کو محفوظ بھی کیا علم کو کہ ایسی چیز پہ تحریر کیا جائے جو کہ بآسانی حاصل کی جائے اور جگہ بھی کم کھیرتی ہو. چین کا شہر سائلون جو پہلے ریشم کے کپڑے پر لکھا کرتا شخص سائلون جو پہلے ریشم کے کپڑے پر لکھا کرتا تھا اس نے کاغذ سازی کی ایجاد کی. یہ نام آپ لوگوں نے یہ بہت امپورٹنٹ نام ہے. سائلون جو شخص تھا جس نے کاغذ کا آغاز کیا اور کہاں سے تعلق رکھتا تھا؟ چین سے. یہ جو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو آپ ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں اور یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے. کاغذ بن جانے کے بعد تحریر کا کام اور بھی آسان ہو گیا. انسان نے علم کو محفوظ کرنے کا طریقہ تو جان لیا مگر اب انسانی فکر نے ایک اور کروٹ لی اور اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانے کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا. دیکھیں جو قلمی کتابیں ہوتی ہیں ہینڈ ریٹن بکس وہ انسان میکسیمم کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ تو وہ اتنی زیادہ کتابیں تو نہیں نا لکھ سکتے. اور زیادہ لوگوں تک آپ فار ایگزامپل ایک پمفلٹ یا ایک جو ہمارے پاس کسی ایڈورٹیزمنٹ کا پمفلٹ ہوتا ہے یا کوئی پیپر فار ایگزامپل آپ کا کوسچن پیپر ہوتا ہے جب ایک بندے کا پیپر ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو بورڈ پہ بھی لکھ کے بتا سکتے ہیں. 2 یا 3 لوگوں کا پیپر ہو 2 لوگوں کا پیپر ہو تو ہم اس کو ویسے ہی لکھ کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف بچوں کا پیپر ہو تو وہ ہم ہاتھ سے تو لکھ کے نہیں دے سکتے. ہمیں ایٹ دا اینڈ اس کو پرنٹ کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک کم ٹائم میں پیپر پہنچ جائے. اس لیے انسانی عقل نے یہ چیز نوٹ کی اور اس نے اس چیز کے لیے پھر تگ و دو شروع کر دی کہ ایسا کچھ ہو جس میں لکھنا کم پڑے یعنی کہ پرنٹنگ کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا. اسٹوڈنٹس آج اتنا ہی. نیکسٹ جو ہے وہ پرنٹنگ کے بارے میں اور پبلشنگ کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.